إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچے آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت
گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، یا یوں کہہ لیجئے صبر ایوب علیہ السلام کا صبر۔ لوگوں، ایک چیز ہے، جب ہم کسی نبی اور رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، مثلا ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں یا آپ لوگ سنتے ہیں تو فوراً ہمیں قربانی یاد آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم ایوب علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور ان کا تذکرہ آپ سنتے ہیں تو فوراً ان کے صبر کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ قبل اسے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ میں آپ کے سامنے سماعت کروں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور بضرور تمہارے اوپر جان اور مال کی آزمائش آ کر رہے گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم اہل کتاب سے، تم یہودیوں سے اور مشرکوں سے ایذا دہ، تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور جو شخص ان چیزوں پر صبر کریں، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مومن کو صابر اور متحمل مزاج ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے سمجھے کہ صبر کہتے ہیں کس کو، اور اہل لغت نے صبر کی کیا تعریف کی ہے۔ آپ اگر لغت کے اندر، عربی لغت کے اندر صبر کا تعریف اور اس کے تشریح کو ڈھونڈیں گے تو اہل لغت لکھتے ہیں کہ حبس النفس وعن الجزع والتسخط، انسان اپنے آپ کو گھبراہٹ اور نہ روا چیز سے، نہ ایسے چیز سے وہ اپنے آپ کو روکے جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ وحبس اللسان علی الشکوی، اور انسان اپنی زبان سے حرف شکایت کو نہ لائے۔ وحبس الجوارح والتشویش، اور اپنے اعضائے جسم کو نقصان سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے۔ اور علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ صبر کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے۔ پہلے تو وہ کہ ایک انسان اللہ کے توحید پر قائم رہتا ہے اور مرتے دم تک توحید پر قائم رہتا ہے، یہ بھی صبر کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اور ایک انسان گناہوں سے بچتا ہے
اور وہ مرتے دم تک گناہوں سے بچتا رہتا ہے، یہ بھی صبر سے جوڑا گیا ہے۔ اور ایک انسان جس کے اوپر ہر وقت پریشانی مصیبت آتی رہتی ہے، وہ اس پریشانی اور مصیبت میں وہ اللہ کا رضا اور قدر و قیمت سمجھ کر اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ تو صبر بہت بڑی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری نوجوان میں سے کچھ لوگ آئے اور آپ سے مال طلب کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال عطا کر دیا، پھر آپ سے پھر دوبارہ سوال کیا، اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ عطا کیا، پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ عطا کیا، اور پھر بار بار انصاری نوجوان آپ سے مال کے بارے میں سوال کرتے رہے۔ اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یکن خیرا ادخرہ منکم، او میرے ساتھیوں، میں اپنے بھلائی کو میں اپنے پاس ذخیرہ بنا کر نہیں رکھوں گا۔ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ أَنْ يُعَفِّيَ اللَّهُ، اور جو شخص اللہ سے جو مانگنے سے سوال کرنے سے بچا لیا گیا، اللہ رب العزت اس کو بچا لے گا۔ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدًا أَعْطَى خَيْرًا أَوْ أَوْسَعَ الصَّبْرَ، اور جس شخص کے اندر اللہ نے بھلائی عنایت فرمائی اور خیر ان کے اندر عطا کیا، ان تمام خیر میں سے، ان تمام بھلائیوں میں سے سب سے بہترین چیز جو صبر کا مادہ انہیں عطا کیا اللہ نے، وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ تو مومن کو متحمل اور صابر مزاج ہونا چاہیے۔ اسے جب پریشانی اور تکلیف پہنچے تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے برداشت کرنا چاہیے، اور اپنے سامنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو رکھے۔ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةُ الْأَلْبَابِ، کہ ہم نے قرآن کریم میں پہلے انبیاء علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تاکہ لوگ عقل مند اور ہوشیار لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہوگی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے قرآن مجید میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان واقعات کو جو پچھلے انبیاء علیہ السلام پر جو واقعات پریشانیاں گزری ہیں اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل سکون ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ اور اب یاد رکھو کہ وَمَا كُنَّا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے آپ کو لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اور جب آپ کے اوپر جب آپ دعوت کا کام کریں گے، اس پر جب مصیبت آئے گی، پریشانی آئیں گی، اس وقت پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل سکون ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تبلیغ کے لے گئے۔ مشہور واقعہ ہے کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، بجائے دعوت و تبلیغ قبول کرنے کے انہوں نے آپ کے اوپر پتھراؤ کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے نکلتے ہیں، ایک درخت کے کنارے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو نے کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا، ہم ان کو
सिरात मुस्तकीम यानी ज़लालत के गड्ढे से निकाल कर हम उन्हें सिरात मुस्तकीम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोगों ने हमारे साथ ये मामला किया, ये बर्ताव किया। अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फस्बिर का, जिब्राइल सलाम ये आयत करीमा लेकर नाज़िल होते हैं, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिन रुसुल वला तस्ताजिल लहुम। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र से काम लें, सब्र इस्तिक़लाल से काम लें। उलुल अज़्म जिस तरह पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र की, आपको क्या मालूम कि दीन के खातिर पहले लोगों के गोश्त को लोहे की कंघियों से नोच कर अलग कर दिया गया, और जिनको गरम गरम डेगों में और तेल गरम करके उनको डुबोकर उनको जान से मार दिया गया। और इस्लाम के खातिर क्या तुम्हारे पास असहाब उखदूद का वाक़या नहीं आया? क्या आपके पास असहाब कहफ का वाक़या नहीं आया? उन वाक़यात को पढ़िए और आप अपने दिल को मुतमईन कीजिए। आप सिर्फ लोगों को बता सकते हैं, आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते हैं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। आप लोगों को तबलीग कर सकते हैं, कुरान और हदीस की बातें बता सकते हैं, लेकिन आप उसे सीधे रास्ते पर नहीं ला सकते हैं। ये अल्लाह का काम है, आपका काम करना है। हाँ, दीन के अंदर जो मुसीबत परेशानी आए उस पर आपको सब्र करना होगा, तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। तो अगर मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हमें पिछले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात को सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो पाक बास अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, सब पर उन्होंने सब्र तहम्मुल से काम लिया। और तिरमिज़ी की हदीस है, और अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करा दिया है। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न अशद्दन नास बलाउल अंबिया, सबसे ज़्यादा तकलीफ मुसीबत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आती है। सुम्मा सालिहून, उसके बाद जो नेक लोग हैं, सुम्मल अमसल वल अमसल, फिर उसके बाद जो अल्लाह के नज़दीक जो शख्स जितना करीब होगा उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना ही उसको आजमाएगा। उसके ऊपर आजमाइशें आएंगी, जान की आजमाइशें आएंगी, माल की आजमाइशें आएंगी, और दिगर सऊबत यानी आजमाइश उसके ऊपर अल्लाह उनको लेगा। और फरमाया यब्तलुर रुजुलु अला हस्बि दीनिही, इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आजमाइशें नाजिल करती हैं, आजमाइशें नाजिल करता है उसके दीन के मुताबिक कि वो दीन के ऊपर कितना कारेबंद है। व इन कान फी दीनिही सुल्बन, अगर दीनदारी में, अगर दीन के अंदर वो मजबूती से कायम है, तो इश्तद्द बलाउहु, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर सख्त मुसीबत नाजिल करता है। और अगर दीनदारी में कमज़ोर है तो वो उसी के मुताबिक उसके ऊपर मुसीबतें और आजमाइशें आती हैं। आगे फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फमा यबरहुल बलाउ फिल अब्दि हत्ता यतरुकुहु यमशी अलल अर्ज़ व मा अलैहि खतियतुहु, और बंदा मोमिन को हर वक्त मुसीबत और परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती है। वो हर वक्त मुसीबत को लेकर, परेशानियों को लेकर और दीगर आजमाइशों में मुब्तला रहते हैं, और ज़मीन में वो मुसीबत परेशानी को लेकर चलते हैं। वमा अलैहि खतियतुहु, और जब रब सुब्हानहु व तआला से जब वो मुलाकात करेगा उसके अंदर से तमाम गुनाह खत्म हो जाएंगे, यानी वो तमाम मुसीबत और परेशानियाँ उनका गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। तो ये हदीस को हम सामने रखें और हम मुआशरा और सोसाइटी में जायज़ा लें। अगर किसी के ऊपर अल्लाह ने मुसीबत नाजिल की है, परेशानियां नाजिल की हैं, तो हम झट से कह देते हैं न जाने उसने कौन सी गुनाह किया है, उनके ऊपर ये मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि अगर वो दीनदारी के अंदर मजबूत है तो अल्लाह उनको आजमाइशें उनके ऊपर नाजिल कर रहा है। वो आजमाइश, वो मुसीबत उनके लिए गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है।
تو इस आयत करीमा जो सूरह आले इमरान की मैंने आपके सामने तिलावत की है, वो हदीस जो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, इन दोनों को सामने रखें और हम अपने आप का जायज़ा लें। मोमिन को मुतहम्मिल मिजाज होना चाहिए। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुसीबत परेशानियाँ आईं तो उन्होंने सब्र के आला नमूने पेश किए। उन अज़ीमुश्शान नमूनों में से एक नमूना हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सब्र का है, जिन्होंने जिस्मानी तकलीफ में ऐसे सब्र किया, ऐसे बर्दाश्त किया कि आज उनकी मिसाल दी जाती है। आज और बड़े बड़े शुअरा हजरात शायर भी कहते हैं, असअद आज़मी वगैरह का शायर, अल्लामा इकबाल का शायर ले लो, तो वो कहते हैं, लिखते हैं कि कहाँ से लाएं सब्र अय्यूब ए साक़ी, यानी अय्यूब। और अरब के अंदर भी सब्र के बारे में बाकायदा ये मिसाल दी जाती है कि हमें सब्र अय्यूबी चाहिए, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब्र। तो आज का खुतबा जो है मैंने मुख्तस किया है अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये की तरफ। सबसे पहले हम समझें कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे, आपका ताल्लुक़ कहाँ से था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम डॉक्टर शौकी अबू खलील, जिन्होंने क़ससुल कुरान लिखा और उसकी तशरीह की और पूरा नक्शा बताया कि कौन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ आए, उसका मस्कन कहाँ था। लिखते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम और उर्दुन के बीच में एक इलाका अल-हुरान है, अल-हुरान का एक नशीब व फराज इलाका जिसे सनैया कहा जाता है, जहाँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जन्म हुआ। और वो सनैया का पूरा इलाका 60 मील मुरब्बा पर पूरे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत थी। और वहाँ के अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-हुरान के पूरे बादशाह अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही माने जाते थे। अल्लाह ने बहुत दौलत दिया था। और मुहद्दिसीन ने लिखा, तफसीर निगारों ने लिखा कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई नौकर थे और उनकी कई बीवियां भी थीं, काम करने वाले, और ऊँटों का रेवड़ और भेड़ बकरियों का रेवड़ और 2 खलियान था। यानी काश्तकारी इतनी ज़्यादा होती थी कि एक खलियान में सिर्फ जौ को जमा करता था और एक खलियान जिसमें गेहूँ को जमा किया जाता था और फिर उसमें माल को इकट्ठा करके गरीबों में तकसीम किया जाता था। गरीबों को बड़ी मदद किया करते थे। हर वक्त अगर कोई भी रात को कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हो जाते कि फ़लाँ शख्स भूखे हैं, उनको फ़ौरन घर से अनाज लेकर ले जाकर वहाँ पहुँचा देते। बकरी की ज़रूरत होती तो बकरी लेकर पहुँचा देते। 2 भाई आपस में लड़ाई होती जगह जायदाद के मामले में, फ़ौरन मसला हल कर देते, उसको रुपया पैसा देकर दोनों को आपस में मिला देते। ये अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये अखलाक करीमाना था। लेकिन इसके बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ज़्यादा ज़िक्र अस्कार करते थे, अल्लाह से हर वक्त लो लगाते थे, अल्लाह वाले थे। लोगों में ये चर्चा हो गया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा माल और दौलत से नवाजा है। इनके यहाँ काम करने वाले बहुत नौकर चाकर हैं। इनको ये खुद काम करते तो ये अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते। इनका काम तो नौकर चाकर कर रहे हैं, इसलिए ये हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल होते। अगर हम जैसे ये गरीब होते तो कभी भी अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते। लोगों ने ये ताना देना शुरू किया और हुआ भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आजमाइश में डालना शुरू किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ऊँट थे और जो भेड़ बकरी का पूरा रेवड़ था और गल्ला जो जिसको पूरा सेंत कर रखे हुए थे गरीबों के लिए,
اس کے اوپر آزمائش اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے، سورہ نساء میں اور سورۃ الانبیاء میں اور سورہ 7 23واں پارہ میں، جہاں پورا تفصیلی ذکر ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فتح الباری کی شرح لکھی، جلد نمبر 6 میں لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن بعض مفسرین نے اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ لوگوں نے تانا دینا شروع کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر مصیبت نازل کی۔ اور بعض فرشتوں نے بھی کہا کہ ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ نے کہا کہ میرے بندے ایوب کو دیکھو کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر دنیا کی اگر یہ غریب ہوتے، مال و دولت پا کر عبادت کر رہے ہیں، اگر غریب ہوتے تو نہیں کر پاتے، تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے واقعات مختلف کتابوں میں مختلف واقعات ایوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے ان کے اوپر آزمائش نازل کی۔ اونٹ کا جو ریوڑ تھا ان کے اوپر بیماری نازل کر دیا، ایک ایک اونٹ مرتے گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پیشانی پر کبھی شکنے تک نہیں آئی۔ کہا اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ پھر بکریوں کے ریوڑ پر بیماریاں نازل ہوئی، ایک ایک بکریاں مرتی گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پیشانی پر کبھی شکنے نہیں آئی۔ کہا اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ یہاں تک کہ ان کے جو بیٹے تھے، ان تمام بیٹوں کو اللہ نے یعنی ان کو موت دے دیا، اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ کبھی بھی اپنے پیشانی پر شکن نہیں آیا، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ یہاں تک کہ ان کی جو بیویاں تھیں، اور جب مصیبت پریشانی، جب ایوب علیہ السلام کے اوپر جب بیماری نازل ہو گئی اور جب بیماری میں مبتلا ہو گئے، ان کی جو کئی بیویاں تھیں وہ تمام بیویاں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سے چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ کو تو موت ہو گئی اور کچھ کو چھوڑ کے چلی گئی۔ صرف ایک بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں لگی رہی، جس کا نام رحمت یا ایلا کہا جاتا ہے، رحمت یا لیا۔ اور جانتے ہو حضرت ایوب علیہ السلام کا خاندان کہاں سے چلتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے باپ کا نام موس ہے، اور اس کے باپ کا نام راغب ہے، اور اس کے باپ کا نام عیس ہے، اور اس کے باپ کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعنی ایوب علیہ السلام کا پورا نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اور ان کی جو بیوی، جو ایک بیوی جو بڑی وفادار تھی، جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، لایا جو تھی، اس کے باپ کا نام منشا یا منیشا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ تمام بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، صرف لایا آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، بیماری نازل کیا، اور اتنے سخت بیماری نازل ہو گیا۔ مورخین نے لکھا کہ چیچک کی بیماری، یعنی ایسی بیماری کہ گوشت ہڈی سے چھوٹ چھوٹ کر گرنے لگتا، اور یہاں تک کہ ان کے پورے گاؤں والوں نے ایوب علیہ السلام کو ان کو گاؤں سے باہر کر دیا، اور اس جگہ جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہاں حضرت ایوب علیہ السلام کو لے جا کر پھینک دیا، وہیں جا کے رکھ دیا، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں گوبر ڈھیر کہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو گوبر ڈھیر میں لگ گیا، چھوت چھاپ کی بیماری تھی، اور اس کے بھائی تھے جو کبھی کبھی حضرت ایوب علیہ السلام کی
دیکھو بھال کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن جب بیماری حد سے زیادہ ہو گئی، پاؤں میں بیماری، ہاتھ میں بیماری، پیٹھ میں بیماری، یعنی ہر جگہ صرف زبان باقی رہ گیا تھا جس سے وہ ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ ان کے بھائی بھی اب ان سے کترانے لگے، اور کچھ کھانا پینا اگر دینے کے لیے آتا تو اوپر سے کوئی سیب پھل دینا ہوتا تو اوپر سے اسے پھینک دیتے، وہ وہاں ایوب علیہ السلام کے پاس، یعنی ہاتھ میں نہیں دیتے۔ کہتا تھا اگر اس کے پاس جائیں گے تو وہ بیماری لگ جائے گی۔ جیسے ہم لوگ بھی اس بیماری سے گزر چکے ہیں، جیسے کہ ابھی 3-4 سال پہلے جو کرونا وائرس جو آیا تھا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے، لوگ سلام تک نہیں کیا کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے سے کتراتے تھے۔ ویسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی جو چھوت چھات کی بیماری تھی، کہنے لگے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ حضرت لایا ان کی بیوی گھروں میں جاتی اور کام کرتی، کچھ اناج وغیرہ، کچھ روپیہ پیسہ، کچھ رقم جمع کر لیتی، اس کو کھانے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی کھانا لے کر آتے اور کھانا کھلاتے۔ لیکن جب بیماریاں حد سے بڑھ گئیں، لوگوں نے لایا ان کی بیوی کو بھی گھر میں کام کرنے سے بھی روک دیا کہ اگر ہمارے گھر میں ہی کام کرے گی تو وہ بیماری ایوب علیہ السلام کی بیماری ہمارے گھر میں بھی آ جائے گی، اس لیے ان کو بھی گھر میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے لیکن کہیں کام نہیں مل رہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہیں، بیماری میں مبتلا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہا ایک دن ایسے بھوکے رہ جاتے ہیں، دن بھر کھانا نہیں ملا، کہیں کام کرنے کے لیے کوئی نہیں دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی خوبصورت تھی، بال بہت لمبا لمبا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بال کی دو چوٹی لڑکائی ہوئی تھی، ایک چوٹی کو کاٹا اور اس کو امیر زاد خواتین کے اندر جو امیر گھرانے کی عورتیں تھیں ان کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، اور اس سے کچھ پیسہ ملا، اس سے کھانا لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ جب کھانا لے کر آئے تو لذیذ کھانا، ایوب علیہ السلام نے کہا کہاں سے لائی ہو یہ کھانا؟ آج تک تو اتنا اچھا کھانا تو نہیں ملتا۔ کہا کہ کچھ اچھا کام مل گیا تھا، بتایا نہیں کیونکہ انہوں نے چہرہ کو نہیں دکھایا، اوڑھی ہوئی تھی۔ دوسرے دن بھی کام کی تلاش میں نکلتی ہے تو دیکھا پھر وہی معاملہ، لوگوں نے کام نہیں دیا، کہا کہ اگر گھر میں کام کرنے دیں گے تو یہ بیماری ہمارے گھر میں آ جائیں گی۔ دوسرے دن بھی حضرت انہوں نے جو ایک چوٹی تو اگلے دن تو کاٹ کر بیچ دیا، دوسری چوٹی جو باقی رہ گئی تھی اس کو کاٹ کر دوسرے دن بھی بیچ دیا، اور پھر کھانا لایا، پھر لذیذ کھانا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا بتاؤ، مجھے بتانا ہوگا واللہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے۔ کہا اگر یہی بات ہے تو انہوں نے اپنی اوڑھنی کو نکالا اور دیکھا کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کی سر میں بال ہی نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ معاملہ یہ آ گیا، یہ معاملہ آ گیا۔ ایوب علیہ السلام دوسرے دن اس کے بیوی پھر کام پہ جاتی ہے، ادھر ایوب علیہ السلام دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب دیکھا کہ بیوی اپنے بال تک کاٹ کر بیچ رہی ہے اور اس کے باوجود کہا اللہ صبر کی حد ہو گئی، اللہ ہم بیماری میں مبتلا ہو گئے، انی مسنی الشیطان۔ اور پھر ایوب علیہ السلام اس آیت کریمہ کے اندر ایک نقطہ ہے جس سے آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایوب علیہ السلام کتنے دنوں تک بیمار رہے؟ بعض مورخین نے لکھا 3 سال تک بیمار رہے، بعض نے کہا 5 سال تک، بعض نے کہا 13 سال تک، اور بعض نے 18 سال تک، لیکن صحیح حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے وہ 13 سال کا معاملہ ہے، صحیح ہے۔ ایک شخص کو بیماری میں مبتلا 13 سال تک ہونا معمولی بات ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہے، گوشت جھڑ کے گر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے
نے شکوہ شکایت نہیں کی اللہ سے. کہا ان کے بیوی کہا کرتی تھی کہ یہ اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی بیماری کو دور کر دے. اس نے کہا کہ ہمارے اوپر امیری کا بھی تو دور آیا, اس وقت ہم اللہ کو اتنے دنوں تک ہم امیری میں گزارے ہیں, اتنے دنوں تک ہم غریبی میں, ہم مصیبت میں بھی گزار لیں, لیکن معاملہ یہ آ گیا کہ کھانا تک نہیں مل رہا ہے. ایوب علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اور جب دعا کرتے ہیں ایوب علیہ السلام انی مسنی الشیطان, کہ اللہ مجھ کو شیطان نے ایذا پہنچایا. بیماری کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العزت نے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کو دوست, اللہ کو نہیں کہہ رہے کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کیا, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے, اے اللہ مجھے شیطان نے بیمار کر دیا. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. آج اس آیت کریمہ کو رکھیں اور معاشرہ سوسائٹی کا ہم جائزہ لیں. اگر ہمیں مصیبت آ جاتی, پریشانی آ جاتی, ہم نماز تو 5 وقت پڑھتے ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, لیکن اب کچھ بیماری آتی ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, دیوگھر کوئی دوڑ رہا ہے, کوئی دھنباد دوڑ رہا ہے, کوئی پٹنہ دوڑ رہا ہے, لیکن کہیں اگر بیماری کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے علاج میں, تو پھر کہتا ہے کسی جھاڑ پھونک کو لاؤ. بڑے قرآن متقی پرہیزگار لوگوں کو, علماء کرام کو بلایا جاتا ہے, جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے, لیکن اس سے بھی جب شفا نہیں ہوتا ہے, چلو شرک کے اب کہاں جانا ہے, سارف چلو, مزار میں چلو, دیکھو توحید سے کیسے وہ بگڑ رہا ہے. یعنی یہی وقت ہوتا ہے اللہ کی آزمائش میں اترنے کا, اس وقت وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, اور اپنے جو 60 سال تک عبادت کیا, 40 سال کی عبادت کیا, چند منٹوں میں وہ مشرک بن جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو, کہا 13 سال تک انہوں نے کہا اللہ مجھے شیطان نے بیماری نازل کی. تب ایوب علیہ السلام, اللہ رب العزت نے کہا ایوب کیا تم بیماری سے شفا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں شفا چاہتا ہوں. کہا کچھ بھی کہا, دعا کریں. دعا لے کر مظلوم جب دعا کرتا ہے, مصیبت زدہ جب دعا کرتا ہے, تو وہ دعا سیدھا عرش الہی سے جا کے ٹکراتا ہے اور عرش الہی ہلنے لگتا ہے. جب ایوب علیہ السلام کی دعا جب 7 آسمان سے ٹکرائی اور عرش الہی جب ہلنے لگا, تمام فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی. کہا اے اللہ مجھے ایوب کی مدد کے لیے مجھے بھیج. تمام فرشتے لڑنے لگے, فلاں فرشتے کہنے لگے کہ مجھے بھیج, فلاں فرشتے کہنے لگے مجھے بھیج. اللہ نے کہا کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, اے ایوب بس جس جگہ تم بیٹھے ہو گوبر ڈھیر میں, اس گوبر ڈھیر کے پاس تم اپنے پاؤں کو زمین میں مار, ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. پاؤں کو زمین میں مارو گے, زمین سے پانی کا چشمہ نکلے گا. اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تو پانی کا چشمہ نکلا. ایوب علیہ السلام پاؤں کو زمین پر مارتے ہیں, 2 چشمہ نکلتے ہیں, تو کہتے ہیں ھذا مغتسل, ٹھنڈا چشمہ, مغتسل بارد وشراب, ایک چشمے سے تم نہا لو اور ایک چشمے کے پانی پی لو. بعض مقررے میں دیکھا کہ ایک ہی چشمہ تھا جس سے حکم دیا کہ اس پانی کو پی بھی لو اور تم نہا بھی لو. بس ایوب علیہ السلام چشمے کے پانی پی لیے اور فوارہ جیسا چشمہ نکلنے لگا اور اسی سے نہا لیے. جتنی بھی بیماری تھی اللہ رب العزت نے اس بیماری کو فوراً شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کر دیا, اور ایسے ہو گئے جیسے کہ 25 سال کے نوجوان ہوتے ہیں فوراً. اور اللہ نے جو پہلے خوبصورتی دیا تھا اس سے زیادہ خوبصورت حضرت ایوب علیہ السلام ہو گئے. اور کپڑا 2 جوڑا جنت سے فرشتے لے کر آئے اور کپڑے پر ملبوس ہو کر ایوب علیہ السلام کو جو وہ ڈھیر میں بیٹھے ہوئے تھے وہیں ایک کرسی کو لایا گیا. جو بعض مورخین تھا کرسی نہیں تھا, کچھ تھا بیٹھنے کی, کوئی تھا کچھ بیٹھنے کی کوئی چیز تھا جو جنت سے لایا گیا تھا, جس میں ایوب علیہ السلام بیٹھے اور انتظار کرنے لگے اپنی بیوی کی. ان کے بیوی گھر میں کام کر کے واپس آنے لگتی ہے تو اوپر دور سے دیکھتی ہے کہ فلاں جگہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, ایوب علیہ السلام تو نہیں ہے, لیکن آسمان سے جنتی لباس پہن کر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے گھوم کے دیکھتے تھے تو لباس کا رنگ بدل جاتا, اور ایسے گھوم کے دیکھتے تو لباس کا رنگ بدل جاتا. یہ کون شخص ہے جس کا لباس کا رنگ جنتی لباس ہے اور دنیاوی لباس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا نا؟ وہ کون سا لباس پہن کر کون شخص ہے جس کو دیکھتے دیکھتے اس کا لباس کا رنگ بھی بدل رہا ہے؟ کون
سامنے آتے ہیں ڈرتی ڈرتی، کہا یہاں ایک شخص تھا ایوب نام کا، وہ کہاں گئے؟ کہا ایوب تو میں ہی ہوں۔ کہا مذاق مت کرو، پہلا چہرہ دیکھا، غور سے دیکھا، نہیں ایوب تو ہاں۔ تو کہا اللہ نے مجھے شفا دے دی، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ کہا ایوب نے اپنی بیوی سے تم بھی اس جو یہ فوارہ ہے، اس فوارے کے پانی میں تم بھی غسل کر لو۔ ان کی بیوی بھی اور زیادہ خوبصورت ہو گئی، اور ایک جوڑا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو پہنایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو شان و شوکت عنایت کیا۔ اور وہ کھلیان جب دونوں میاں بیوی کے ساتھ یہ مصیبت پریشانی ہٹ گئی، تب اللہ نے کہا اے ایوب اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت نے کہا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ کھلیان جو پہلے بادشاہت کے دور میں گیہوں کا غلہ رکھتا تھا، آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش ہوئی، جہاں گیہوں رکھا جاتا تھا وہاں سونے کی بارش سے اللہ نے سونے سے پورے کھلیان کو بھر دیا، اور جس میں جو رکھا جاتا تھا اس میں پورے چاندی سے اللہ رب العزت نے اس کھلیان کو بھر دیا۔ اور پھر اللہ نے ان کے وہ بات روایت میں آتا ہے ان کی بیویاں جو چھوڑ کے چلی گئی پھر آ گئی، یا جو اللہ نے اس جیسی اور بیویاں عطا کی، اور اولاد جو مر گئے تھے، کہا وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُ۔ سورۃ الانبیاء کا الفاظ ہے کہ اللہ نے، بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ ان کی اولاد جو مر گئے تھے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ مسعود اور عباس رضی اللہ عنہ کی حدیثی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ نہ بعض مفسرین نے کہا زندہ نہیں ہوا بلکہ اس جیسے اللہ نے اور بیٹوں سے ان کو نوازا۔ بہرحال اس کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اگر زندہ کر دے تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر دے تو کہا اہلہ ومثلہ، اللہ نے اس کو دیا، اور اتنا دولت سے زیادہ پہلے جو دولت اللہ نے ان کو دیا تھا اس سے کہیں زیادہ اس کو دولت سے نوازا۔ یہاں تک ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ نہا رہے تھے اور آسمان سے ٹڈیوں کی بارش، سونے کی چڑیا کی بارش ہو رہی ہے۔ ایوب علیہ السلام فوراً کپڑے میں ان چڑیوں کو لپٹنے لگے، بھرنے لگے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے کہا اما اغلیکا ایوب، اے ایوب کیا میں نے تجھ کو مالدار نہیں بنا دیا؟ سونے چاندی سے کھلیان بھر دیا، پھر بھی یہ مال و دولت اکٹھا کر رہی ہو؟ تو کہا بلا لی اغلیکا من الرحمہ، اے اللہ تیرے رحمت سے آسودہ کون ہو سکتا ہے؟ تو دے رہا ہے اور میں لے رہا ہوں، تیرے رحمت سے کون ہے جو تیرا آسودہ ہو سکتا ہے؟ اس واقعہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مال و دولت کمانا چاہیے لیکن حلال طریقے سے کمانا چاہیے۔ یہ مختصر طور پر میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو شیطان نے اب ان کی بیوی سے کہا تھا کہ ایک منتر ہے، اس منتر کو ایوب علیہ السلام کو کہو کہ پڑھ دے تو ان کی بیماری جو ہے وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو ایوب السلام کی بیوی آئی ایوب السلام کے پاس، کہا کہ فلاں شخص ایسا ملا تھا، اس نے ایک دعا بتایا کہ اس پر پڑھ لو گے تو وہ بیماری ختم ہوگی۔ تو کہا پڑھو، کیا ہے؟ کہا جب پڑھا گیا اس کے سامنے تو کہا یہ تو شرکیہ لفظ ہے، کہا وہ شیطان تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ یہ قسم کا، اللہ سے قسم کا، اور اس دور میں قسم کا کفارہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا کرے، جب پورا ٹھیک ہو گئے قسم کھا لیا کہ میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایک جھاڑو لو جس جھاڑو کے اندر 100 تنکیں ہوں، اس جھاڑو سے تھوڑی سی ہلکی سے اپنی بیوی کو مار دو، تمہارا قسم کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اس حدیث سے اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو لوگ اپنی بیوی کو نہ ماریں، یعنی جس کو اپنے اللہ کے کلمے کے ذریعہ تو نے حلال کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ اپنی بیوی کے خیال رکھو۔ یہ مختصر واقعہ ایوب علیہ السلام کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بارہلا ہم تمام لوگوں کے اندر صبر، ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہمارے اندر بھی ویسا نہیں، لیکن کم سے کم صبر کا مادہ کو تو پیدا کر دے۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں تو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جب ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔